اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جس نے اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہی رکھا، تو ہم ایسے نبی کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ روم میں سے ایک شخص ہے، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: ایوب بن موس بن رویل بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کی ہے: اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ العیس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے متعلق کہا گیا ہے لیا بنت یعقوب ہے، بعض نے کہا کہ رحمت بنت افرائیم ہے، اور بعض نے کہا کہ لیا بن منسا بن یوسف بن یعقوب ہے، اور یہی زیادہ قول مشہور ہے کہ ان کی اہلیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے موجود ہے۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہم انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: اور ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جو اس کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کا بال بچے بھی عنایت کر دیے۔ اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو، دیکھو چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کو شیریں۔ ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اسے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں پر جس قسم کی بات ہوئی ہم اس کا تذکرہ آگے بیان کریں گے، اس لیے ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرض تھا کیا؟ آپ بہت مالدار انسان تھے، آپ کے مال مویشی نوکر چاکر کافی زمین تھی۔ ارض حرین کی سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رکھی، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا۔
وہی آپ کی نگرانی کرتی رہی۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھی، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت و مزدوری کرنے لگی، شوہر کی خوراک کی ضرورت کا انتظام کرتی رہی۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش اور نعمت کی لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و دو اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے مصائب جھیلنے پڑے۔ لوگوں کی خدمت اور معاشی بدحالی کی سبب بہت ہی مشقت اٹھانی پڑی، لیکن اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے ابتلا اور آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ آزمائش کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا رہتا ہے اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب مثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب مثل بن گئے، کیونکہ وہ بھی اپنی مثل آپ تھے۔ حضرت وہب بن منبع اور دیگر علماء بنی اسرائیل سے ایوب علیہ السلام کی بیماری اور تکلیف کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے مال و اولاد آپ سے کیسے جدا ہو گئے۔ آپ کس قدر جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوئے، اس واقعے کے صحیح ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ آپ تقریباً 7 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور بعض کی رائے کے مطابق 18 سال بھی شامل ہے۔ آپ کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت عطا کی ہے، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو اس پر آپ کی اہلیہ رو پڑی، لوگوں کے گھر میں محنت و مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی اس سے آپ کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو انہوں نے اپنی 2 چٹیوں میں سے ایک چٹیا کسی امیر زادے کے ہاتھ فروخت کیے اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ انہیں عجیب محسوس ہوا۔ کہنے لگی، لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری چٹیا فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئی ہے۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سر ہے وہ مکمل منڈوایا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اسے اپنے طریق سے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن آپ کے جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ ہو سکے اور دور کھڑے رہے۔ ان میں سے اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور اتنے پریشان کبھی نہ ہوئے۔
بس اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیر ہو کر نہیں گزاری جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا شخص ہو تو میری تصدیق کر دے۔ تو اللہ نے آسمان سے ان کی تصدیق نازل فرمائی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی دو قمیص نہیں ہیں جبکہ مجھے معلوم ہو کہ کوئی بغیر قمیص کے ہے تو میری تصدیق کر دے۔ تو آسمان سے آپ کی اس بات کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی کہ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اوپر اٹھانے سے پہلے ان کو شفا عطا کی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور نزدیک کے سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ کے پاس آتے جاتے رہے جو آپ کے ساتھ بہت تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا، اللہ کی قسم، ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں اس جیسا کسی نے گناہ نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا، یہ کیسے؟ اس نے کیا کہ 18 سال گزر گئے، اللہ نے ابھی تک اس پر رحم نہیں کیا اور اس کی بیماری دور نہیں کی۔ جب وہ دونوں شام کے وقت آپ کے پاس آئے تو ایک سے رہا نہ گیا اور اس نے وہی بات ایوب علیہ السلام سے کہہ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس گزرتا اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے اور قسم اٹھا رہے ہوتے تو میں گھر آ کر ان دونوں کی قسموں کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ کا بلا وجہ نام نہ لیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ مرض سے شفا یاب کیسے ہوئے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ بیوی دیر سے انتظار کرتی رہی، اتنے میں ایوب علیہ السلام کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی اور اب وہ خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا، میں وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا، ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ ابن ابی خاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی آئی، آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں ہے؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم تندرست کر دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اور اولاد واپس کر دیے، اتنے ہی مال و دولت اور بھی دیے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے تیرا مال واپس کر دیا اور اہل و عیال بھی واپس کر دیے، اتنا ہی اور بھی دے دیا، لہٰذا اس پانی کے ساتھ غسل کرو اور اس میں تیرے لیے شفا ہے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کرو اور ان کے لیے بخشش مانگو کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ آپ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا گول گرا اور ایوب علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، میں نے تجھے اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ عرض کی، ہاں یا اللہ، لیکن تیری رحمت اور برکت سے تو میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام کے جسم کے تمام ظاہری اور باطنی تکلیفیں دور فرما دی۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا، حتیٰ کہ آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی اور اہل و عیال کی نعمت سے مال و مال کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اس کا اہل و عیال واپس کر دیا اور اتنا ہی اور بھی دیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی فوت شدہ بیٹے اور بیٹیاں دوبارہ زندہ کر دی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کے بدلے اور اہل و عیال دے دیے اور آخرت میں ان سب کو جنت میں داخل کر کے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنا انعام مکمل فرمائے گا۔ صحت و تندرستی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا جو حال تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 سال تک زندہ رہے اور دین حنیف کے لیے محنت کرتے رہے۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اس بارے میں بعض کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ آپ کی بیوی نے اپنے سر کو منڈوا دیا تھا اور اس کو فروخت کیا تھا، تو یہ حکم آپ کے لیے اس بارے میں رخصت اور سہولت تھی۔ دوسرا، اس کا جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان طبیب کی صورت میں آپ کی اہلیہ کے سامنے آیا اور اس کے لیے دعا تجویز کی۔ آپ کی بیوی اصل صورتحال سمجھ نہ سکی اور وہ دعا لے کر آئی۔ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو شیطان تھا، بس انہوں نے قسم اٹھائی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت یاب کر دیں گے تو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رعایت رکھی اور کہا کہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا پکڑو، اس کو اپنی بیوی کو مار دو، اس سے تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور تمہارا معاملہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے والے اور اطاعت کرنے والوں کو ایسی تنگی اور پریشانی سے نجات دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے حق میں بھی اسی طرح اللہ نے پریشانی سے بچایا، کیونکہ وہ صبر کرنے والی، صالحہ، صدیقہ اور نیکوکار تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب فوت ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 93 سال تھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغنیاء کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حومل کو معاملات کی نگرانی کرنے کی وصیت فرمائی۔ اس کے بعد بشر بن ایوب نے معاملات کی نگرانی کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل ہیں۔ آپ کا یہ فرزند لوگوں کے کہنے کے مطابق نبی تھا اور 75 سال کی عمر پائی۔ آئندہ ہم حضرت ذوالکفل کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔